اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورۃ الاحزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال اللہ علی موضع آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ صدقت یا رب العالمین، آمین آمین۔ نہایت ہی احترام کے لائق میرے رفقاء کار علماء کرام اور باہر سے آنے والے مہمان ذی وقار، میں تو مقامی آدمی ہوں اور آپ ہمیں تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ سخت موسم آپ کے سامنے ہے، زیادہ دیر تک بیٹھنا مشکل ہے، تو اس لیے میں خود بھی نہایت مختصر بات کروں گا اور یقیناً اس موسم میں بات ویسے ہی مختصر ہونی چاہیے۔ تو کل 6 ستمبر کا دن تھا، آج 7 ستمبر کا دن ہے۔ کل جو دن تھا وہ یوم دفاع پاکستان کے نام سے خوب منایا گیا اور سرکاری سرپرستی میں منایا گیا، اور اس کی تاریخ یہ ہے 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے فیصلہ کیا، تو پاکستانی فوج کے نوجوان بھارتی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور انہوں نے ان کے حملے کو، ان کے عزائم کو ناکام بنایا اور وہ شہید ہو گئے۔ کل انہیں سلام پیش کیا گیا سرکاری سطح پر، ان کی قبروں پہ پھول چڑھائے گئے، چادریں چڑھائی گئی، ترانے بجائے گئے، اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زندہ قومیں ایسے ہی کرتی ہیں کہ اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا تھا، اور آج 7 ستمبر ہے۔ یہ دن یوم دفاع عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ آج سے 1 سال کم 50 سال پہلے، 1 سال کم 50 سال پہلے 49 سال ہو گئے، 7 ستمبر 1974۔ اگلے سال 7 ستمبر 2024 جب آئے گا تو اس کو 50 سال ہو جائیں گے۔ میرا حساب، میرا خیال کرتا غلط نہیں ہے۔ تو 49 سال پہلے 7 ستمبر کو آج تک ہم یوم دفاع عقیدہ ختم نبوت منا رہے ہیں۔
اور ہمیں چاہیے کہ وہ شہداء، وہ مجاہدین، وہ غازیان جنہوں نے ایمان کی سرحدوں پہ اپنے لہو کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانیں پیش کی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر کوئی ایک لہو نہیں بہا، ایک جان نہیں گئی۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، میں ابھی ایک دو حوالے دوں گا۔ تو اس لیے آج اگرچہ سرکاری سطح پر ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جاتا، لیکن میں اپنے سامعین کے ساتھ، اپنے مخاطبین سے مل کر، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر جنگ یمامہ کے شہداء سے لے کر 1974 کی تحریک ختم نبوت تک جو بھی تحریک ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور اس کے غازی ہیں اور اس کے شہداء ہیں، ہم بھی تہ دل سے پوری امت انہیں سلام کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا لہو شامل نہیں، ہماری کوئی قربانی اس میں شامل نہیں، لیکن احب الصالحین ولست منہم، اگرچہ میں نیک نہیں لیکن نیکوں سے پیار تو کرتا ہوں، میں غازی نہیں غازیوں سے پیار تو کرتا ہوں، میں شہید نہیں ختم نبوت کے شہیدوں سے پیار کا اظہار تو کرتا ہوں، شاید مجھے اللہ اسی نسبت سے کل قیامت کے دن ہمارا کام بنا۔ تو اس دن ہوا کیا تھا؟ 1974 7 ستمبر ہوا کیا تھا؟ جی تو میرا چاہتا ہے کہ میں اسے اس کی بنیاد سے اٹھاؤں، لیکن پیچھے سے لگ جاتے ہیں، بات کو سمجھنا ہے۔ 1974 میں میری عمر 7 یا 8 برس تھی، مجھے تو اس کا کوئی ہوش نہیں ہے، اور یہاں بزرگ ہوں گے جنہوں نے 1974 کی تحریک ختم نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ احباب تو تقریباً میرے ہم عمر ہے کہ مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن چونکہ ہم دیہاتی لوگ تھے، لیکن 7-8 سال کی عمر میں ہمارے کان ان میں کچھ چیزیں سنائی پڑتی تھی کہ آج ریلوے پھاٹک کے پاس ایک آدمی مرزئی کو مار دیا گیا، اتنی بات میرے ذہن میں ہے۔ یہ ایک تحریک ختم نبوت چلی جس کے امیر دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا یوسف بن نوری کراچی والے تھے، جن کی خدمات ختم نبوت پر بے پناہ ہیں۔ وہ امیر قافلہ تھے اور تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر تھے، اور سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جوانوں کا جذبہ دیدنی تھا اور بوڑھے جوانوں سے کچھ کم نہ تھے، ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق یہ جنگ لڑ رہا تھا۔ سڑکیں بری ہوتی، بازار بڑے ہوتے، تحریک اپنے عروج پر، اور اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھا، پیپلز پارٹی کا بانی، اور اس کی اسمبلی تھی، اور وہ ایک سیکولر آدمی تھا، اور اس کی اسمبلی میں چونکہ بھٹو نے یوں کہے کہ جیسے انگریزی میں کلین سویپ کہتے، چند سیٹیں مخالفین نے جیتی، جن میں مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے، مولانا سمیع الحق کے والد محترم، اور مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود رحمہ اللہ، یہ دو آدمی بہت سارے جیتے تھے قومی اتحاد کے، جسے پی این اے کہتے تھے۔ تو یہ دو بزرگ اسمبلی میں پہنچے تو یہ تحریک پورے عروج پر تھی، لاہور میں لاشیں اٹھ رہی تھیں، کراچی میں لاشیں اٹھ رہی تھیں، فیصل آباد سرگودے میں لاشیں، ہر بڑے شہر میں احتجاج، اور ہر روز 10-20 لاشیں اٹھتی تھی۔
تحریک ختم نبوت کے عنوان سے. اور جب اتنا لہو بہنے لگا تو تحریک، جب بھی کسی تحریک کو لہو ملتا ہے تو تحریک ہمیشہ گرم ہوتی ہے. تحریک اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تحریک اپنے شباب کو پہنچتی ہے. جب عروج پر پہنچی تو یہ معاملہ اسمبلی میں گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے اسے اسمبلی میں لانا چاہا. اور وہاں اس وقت کا خلیفہ مرزا ناصر، جو قادیانی خلیفہ تھا، اس کو بلایا اور اس کے مقابلے میں مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ بھی اس وقت کے ممبر قومی اسمبلی تھے، مفتی محمود اور مولانا شام نورانی، اور اس طرح اور بھی قیادت، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، یہ بھی اسمبلی میں پہنچے. اور ادھر سے مرزا ناصر پہنچا. ذوالفقار علی بھٹو نے کھلے ایوان میں کہا، بھائی دونوں گھر اسمبلی میں اپنے اپنے دلائل پیش کریں. مسلمانوں کی طرف سے مولانا مفتی محمود کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا پہلی باری میں مرزا ناصر کو دیتا ہوں، وہ اپنے دلائل پیش کریں. اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اور اس کا حلیہ، آپ کی اس کی تصویریں دیکھیں، میں نے دیکھی. بڑا عمامہ، پوری داڑھی، سفید لباس، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور لمبا کرتا، چونکہ یہ مسنون لباس ہے اور کسی کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے، کسی کے علم و فضل کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ بڑا فاضل، بڑا کامل، بڑا اعلیٰ صاحب علم ہے. اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، ترجمے کیے، پھر احادیث پڑھی، اور بڑے حسن سے اس کی عربی عبارات پڑھی، اور پھر اس کے ترجمے کیے، اور بات بات پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا، بار بار کہتا تھا. اور چونکہ اسمبلی کے ممبران آپ جانتے ہیں ان کے علم و فضل کا کیا حال ہوتا ہے. آپ تو وسطی پنجاب میں ہے، یہاں تو علم ہے، یہ بڑے پڑھے لکھوں میں شمار ہوتے ہیں ہمارے. آپ کبھی جنوبی پنجاب میں جا کر دیکھیں، وہاں کے ممبر قومی اسمبلی ایک قرآن کا حرف نہیں پڑھ سکتے، ایک سورت نہیں پڑھ سکتے. ان میں بھی سے ایک اسمبلی کا ممبر اٹھا، یہ رویداد میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں پڑھی. مجھے میرے دوست ہیں وکیل ارشد مہین صاحب، انہوں نے مجھے دی تھی، میں نے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا، اور تقریباً اس کا 600 صفحہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر جنوبی پنجاب سے تھا. وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا، جی انہیں کافر کون کہے، انہیں غیر مسلم ہم کیسے کہیں، انہیں مرتد کیسے کہیں، انہیں اقلیت کیسے قرار دیا جائے. یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور پیارے آقا کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ان کی شکلیں دیکھیں، یہ بڑی پسندیدہ ہے، یہ بڑا مشکل ہے. تو اس کے مقابلے میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کھڑے ہوئے. انہوں نے پوری اسمبلی کو مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں سنو، اور محترم وزیر اعظم صاحب آپ بھی سنیں، اس مسلمان ہونے کے لیے قرآن مجید کو درست پڑھنا شرط نہیں ہے. قرآن مجید کو خوش الہانی سے پڑھنا شرط نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے قرآن کا ترجمہ آنا شرط نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے عربی عبارات کو درست پڑھنا شرط نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے احادیث کا زبانی پڑھنا شرط نہیں ہے.
یہ تو عیسائی بھی پڑھتا ہے، مستشرق بھی پڑھتا ہے، یورپ میں رہنے والا اسلام دشمن بھی پڑھتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میرے ساتھ کہیے، کیا کہا میں نے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ کوئی بھی کہہ دے، داڑھی کے بغیر کہہ دے، داڑھی رکھ کر کہہ دے، ٹوپی پہن کر کہہ دے، ٹوپی اتار کر کہہ دے، امامہ پہن کر کہہ دے، امامے کے بغیر کہہ دے۔ صحابہ جب مسلمان ہونے آتے تھے انہیں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ مسلمان ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ ہمیں بتائے کہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ نبی ہے یا نہیں، یہ بتائے۔ لیکن وہ جواب نہ دے سکا، اس میں گول گول بات کرتے ہیں۔ نہیں جی ہم اسے مسیح موعود مانتے ہیں، نہیں جی ہم اسے مہدی موعود مانتے ہیں، نہیں جی ہم اسے صاحب شریعت نہیں مانتے، وہ ذلی ماتحت نبی ہے۔ جب یہ باتیں پوری اسمبلی نے سنی اور ذوالفقار علی بھٹو نے سنی تو ایک دم انہیں اقلیت قرار دے دیا گیا، کافر قرار دیا گیا۔ اور پروفیسر غفور احمد جو جماعت اسلامی کے بڑے معروف تھے، آپ جانتے ہیں سینٹ میں بھی گئے، قومی اسمبلی میں بھی گئے۔ سن 77 کی جب تحریک چلتی تھی پی این اے کی، پیپلز پارٹی کے خلاف، تو ہم چھوٹے چھوٹے طالب علم ان کی تقریر سنا کرتے تھے۔ انہوں نے عبارت ترتیب دی اور اس میں لکھا تھا کہ کسی بھی معنی میں، اس قرارداد کے اندر کسی بھی معنی میں، وہ ذلی ہو، وہ بروزی ہو، وہ تشریح ہو، کسی بھی معنی میں کوئی شخص حضور کے بعد کسی کو بھی جو نبی مانے گا وہ کافر اور مرتد ہوگا۔ اس وقت سے مرزائیت پر یہ قید لگی اور انہیں روکا گیا کہ یہ شعار اسلامی کو اپنا نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں اسی جلال پور روڈ پر قادیانیوں کی مسجد تھی، سن 74 سے پہلے اس پہ مینار ہوتے تھے، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا۔ ہم اس وقت دارالحدیث محمدیہ میں طالب علم تھے اور جلال پور روڈ پر مسجد ہوتی تھی اور اس کے مینار ہوتے تھے، اور یہ مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، عید کا پڑھنا شعائر اسلام میں ہے، حج اور عمرہ کرنا شعائر اسلام میں ہے۔ یہ قادیانی نہیں کر سکتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک قادیانی گھر ہے، انہوں نے قربانی کی، تھانے اطلاع دی، تھانے والے آئے اور انہوں نے قانون کے مطابق قربانی، اور لوگ سب گرفتار کر کے لے گئے۔ تو قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے اور اس وقت کے علماء کرام کے سر جاتا ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کے سر جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں اگر 7 ستمبر 1974 کو یہ قرارداد پاکستان میں پیش نہ ہوتی اور فیصلہ نہ ہوتا تو آج ہر محلے میں قادیانیوں کی عبادت گاہیں تو نہیں، ان کے بت خانے ہوتے، ان کے شرارت خانے ہوتے، ان کے خباثت خانے ہوتے، اور دنیا میں واحد ایک پاکستان ملک ہے جہاں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کی سرگرمیاں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، سری لنکا میں، کینیڈا میں، آئرلینڈ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں،
یورپ کے ہر ملک میں کہیں مسجد کے نام پہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اور ان کی دعوت و تبلیغ کی جماعتیں ہماری تبلیغی جماعتوں کی طرح جنگلات میں پھرتی ہیں، شہروں میں پھرتی ہیں۔ تو میں اس لیے پاکستان زندہ باد کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے انہیں کافر قرار دیا۔ پاکستانی بہادر ہیں، پاکستانی غیرت مند ہیں، پاکستانی نکلنے والے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی کمال مہربانی سے اللہ کا فضل ہوا ہم پر۔ آپ دیکھیں مرزائی بڑے بااثر ہیں، اور واللہ پتہ نہیں دیہاتوں میں کیسے آ گئے۔ اور پھر ذمہ دار طبقہ، یہ باکا بٹیاں، بھٹی برادری، یہاں کی قومی اسمبلی کے ممبر بھی، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ایک طاقت کا نشان مرزائی ہیں۔ آپ پیر کوٹ میں چلے جائیں، یہ محل برادری ذمہ داروں کی مرزائی ہے۔ آپ اونچے ماگٹ میں چلے جائیں، سارے ماگٹ برادری مرزائی ہیں۔ آپ چکچٹھے میں چلے جائیں، ڈاراوالی میں چلے جائیں، اور یہ طاقتور ذمہ دار یہ تو ملک کو نہیں چلنے دیتے، دین کو کیسے چلنے دینا تھا۔ اس لیے 7 ستمبر 1974 کا دن ہمارے لیے اسی طرح ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے جس طرح 6 ستمبر دفاع پاکستان کا دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پہ بڑا لہو بہایا گیا، اس کی تاریخ بڑی خونی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی میرے جی میں باتیں تو بہت ہیں، مولانا تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتے سمیٹتے 2-4 منٹ میں اپنے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس آغاز کے ساتھ کہ غلام احمد قادیانی 1845 کو قادیان میں پیدا ہوا۔ یہ تحصیل بٹالہ کی کا ایک گاؤں ہے، اور بٹالہ کا ضلع گرداسپور ہے۔ جیسے کبھی تحصیل حافظ آباد ہوتی تھی، پھر ضلع گجرانوالہ ہوتا تھا، اور ساتھ ونی کے تارڑ ہے، ایسے ہے، بڑا گاؤں تھا۔ یہ پیدا ہوا، اس کا باپ حکیم تھا، بٹالہ میں اس کی دکان تھی، بڑا خبیث ذہین تھا۔ ابتدا میں حنفی علماء سے پڑھا قادیان میں، پھر بٹالہ میں جا کے پڑھا، پڑھ کے پھر سیالکوٹ میں چلا گیا، نوکری کی، وہاں سے لاہور آ گیا۔ اس میں جستجو بڑی تھی، جیسے آج دیکھتے نہیں محمد علی مرزا بغیر پڑھنے کے کیا کر رہا ہے، اسی طرح یہ بغیر پڑھنے کے اس نے کیا کیا کر دیا۔ لاہور میں آیا، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس زمانے میں، یہ 1980 کے آگے پیچھے کی بات ہے، 1880 کی، یہ مولانا محمد حسین بٹالوی، علماء ان کے نام سے خوب واقف ہے۔ یہ اس زمانے میں ہے تو بٹالہ کے تھے، جو تحصیل غلام احمد قادیانی کی تھی وہی تحصیل مولانا محمد حسین کی تھی۔ یہ چینی والی مسجد کے خطیب تھے، رنگ محل میں، جہاں علامہ احسان علی ظہیر خطیب تھے، چینی والی مسجد میں، آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس زمانے میں مولانا محمد حسین بٹالوی تھی، یہ ان کے پاس آیا، ان کے پاس حجرے میں رہنے لگا، ان سے پڑھنے لگا۔ پھر اس نے اشتہار چھپا دیے آریوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، لاہور میں مناظرے کرنے لگا، نام معروف ہو گیا، شہرت پائی، چلا گیا اپنے گاؤں قادیان میں۔ اس نے حجرہ مکاشفہ بنایا، وہاں اسے کشف ہوا، اس نے کہا میں مجدد ہوں۔ کشف کے ذریعے حلقہ احباب تو ایسے لوگوں کا بن جاتا ہے، مجدد ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو کہنے لگا میں مثل مسیح ہوں، مسیح کی طرح۔ کچھ عرصہ گزرا تو کہنے لگا میں مسیح ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو کہنے لگا میں مہدی ہوں۔ کبھی مہدی، کبھی مثل مسیح، کبھی مسیح۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ حیات مسیح اور موعود مسیح کی آمد یہ واضح موجود ہے، آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھا تو اس نے خباثت کے انڈے بچے دینے شروع کر دی، اور سب سے پہلے اس خطرے کو بھانپا
تو مولانا محمد حسین بٹالوی نے بانپا، اس کے عقائد کو پڑھا، تفسیر سے لکھا، اور وہ معروضات دہلی میں پہنچے اور سید نذیر حسین دہلوی جو ہندوستان میں عقیدہ سلف کے نمائندہ تھے ان کے سامنے پیش کی. یا حضرت، یہ قادیان کا غلام احمد، اس کے یہ عقائد ہیں، مہدی مثل مسیح، پھر مسیح، یہ اس کی براہین احمدیہ، پھر یہ اس کے عقائد. تو سب سے پہلے غلام احمد کو کافر اور مرتد کا فتویٰ دینے والے وہ اہل حدیث سلف کے نمائندے قیادت بر صغیر کی سید نذیر حسین دہلوی تھے. تاریخ پڑھ کر دیکھ لو. یہ رشید احمد گنگوئی، یہ انور شاہ کشمیری، یہ یوسف بن نوری، یہ نور الحسن قادری، یہ تو بڑے بعد کا زمانہ ہے، یہ تو تقسیم پاکستان کا زمانہ ہے. اور پھر مولانا محمد حسین بٹالوی سید نذیر حسین کے حکم پر بٹالہ میں گئے، ایک مرکز بنایا اور غلام احمد قادیانی کے سارے باطل عقائد کے جواب لکھے. ہر جگہ ان کے مقابلے میں آئے. پھر وقت بڑھتا گیا اس کو چھوڑتا ہوں، بڑھتا گیا، آگے آتے گئے. پاکستان میں یہ 90 میں آ گئے. پھر 1954 میں تحریک ختم نبوت چلی اور اس وقت تحریک ختم نبوت کے امیر بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا نور الحسن قادری تھے. اور اس قافلے کے سرخیل سالاروں کے ساتھ مولانا داود غزنوی تھے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی تھے، مولانا اسماعیل سلفی تھے. اور یہ قافلہ چلا، اس نے بہت ساری خدمات سر انجام دی. پھر 74 میں جہاں بہت سارے تھے، ان میں ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت جن کا آج بھی نام لیا جائے تو دل کی دھڑکنیں رکنے کو آتی ہیں. آدمی ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے. جن کا نام نامی اس میں گرامی تھا علامہ احسان الہی ظہیر، سب کہہ دو رحمت اللہ ہے. انہوں نے کتاب القادیانیہ لکھ کر قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا اور عرب دنیا میں تعارف کروا دیا. اور یہی نتیجہ ہے کہ قادیانی حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کا سہرا بھی مرحوم علامہ احسان الہی ظہیر کے سر جاتا ہے. تو اہل حدیث ہر زمانے میں ہر باطل فرقے کے خلاف، یہ ہمارے اسلاف سلفی احباب، ہمارے علماء قدم بقدم اور شانہ بشانہ سب سے آگے رہے. اور میں امید کرتا ہوں اللہ ہمارے علماء کی زندگیاں دراز فرمائے اور انہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے کہ قادیانیت کے خلاف جیسے کل چٹانوں کی طرح کھڑے تھے، آج بھی چٹانوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں. وآخر دعوانا